أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیں اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ کے بعد ساری بارگاہیں ہیں، غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نثار کرے پڑھیں درود پاک اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ذہنی و قلبی مجاز خود ہے بصدقہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ آقا کی بارگاہ میں اشعار کی شکل میں چند شعر جسے نعت مصطفیٰ ہم اور آپ کہتے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار بآواز بلند پڑھیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے، یہ دیکھو جا رہا ہوں، یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے، یہ دیکھو جا رہا ہوں، یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے، یہ دیکھو جا رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ دیکھو آ رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے، یہ دیکھو جا رہا ہوں، یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے، پہنچ جائے گا ایک دن یہ سفینہ دھیرے دھیرے، یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے۔
جائے گا ایک دن یہ سفینہ دھیرے دھیرے یہ دیکھو جا رہا ہوں تصور کر کے بیٹھا ہوں دو عالم کے نبی کا میں تصور کر کے بیٹھا ہوں تصور کر کے بیٹھا ہوں دو عالم کے نبی کا میں تصور کر کے بیٹھا ہوں دو عالم کے نبی کا میں دو عالم کے نبی کا میں منور ہو ہی جائے گا یہ سینہ دھیرے دھیرے تصور کر کے بیٹھا ہوں یا رسول اللہ تصور کر کے بیٹھا ہوں دو عالم کے نبی کا میں منور ہو ہی جائے گا یہ سینہ دھیرے دھیرے یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے کچھ گفتگو کرنی ہی اس لیے مقطع پہ آ رہا ہوں نہیں خواہش اے جنت تیری اس قتال سے سن لے نہیں خواہش اے جنت تیری اس قتال سے سن لے نہیں خواہش اے جنت تیری اس قتال سے سن لے نہیں خواہش اے جنت تیری نہیں خواہش اے جنت تیری اس قتال سے سن لے بسا جاتا ہے اب دل میں مدینہ دھیرے دھیرے بسا جاتا ہے اب دل میں مدینہ دھیرے دھیرے یہ دیکھو جا رہا ہوں میں مدینہ دھیرے دھیرے پہنچ جائے گا ایک دن یہ سفینہ دھیرے دھیرے درود پاک اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وسلم کا الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایجا یہ جگہ بسیار بہتر است ایجا بسیار بہتر است یہ جگہ بہت بہتر ہے ہم اس کو احاطہ نوریہ بھی کہہ سکتے ہیں احاطہ صابریہ بھی کہہ سکتے ہیں صابری ہوتا ہی نہیں اگر نور نہ ہوتا دولت نور سے منور ہوئے تو صابری ہو گئے اور آج یہ اسی کا اجالا ہے کہ تاج صابریہ سروں پر لیے بیٹھے ہیں دیوانے اللہ اکبر اس لیے یہ جگہ بہت بہتر اور خاص طور سے میں اپنے لیے کہ جب سے میری حاضری لفظ آمد کہنا تو بے ادبی ہے پوجا ایدر پوجا مت کہاں یہ در کہاں میں اللہ اکبر جس صاحب مزار کے عرص خاص میں آپ حضرات کی تشریف آوری ہوئی ہے اللہ اکبر ہم نے اس کو اس کی حیات ظاہرہ میں دراصل پہچانا ہی نہیں جسے المعروف عرفان بابا کہتے ہیں
میری نہ نظر ظاہر ہے نہ نظر باطن ہے، لیکن ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر کے یہ ضرور ذہن و قلب اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتا تھا کہ دور حاضرہ میں اگر سادگی کا کسی ولی کو دیکھنا ہے تو شکل عرفان دیکھنا۔ وہ ذات تھی اس صاحب مزار جسے ہم عرفان بابا کہتے ہیں، اللہ رحمت اللہ، کیونکہ کئی بار کا ایسا موقع دستیاب ہوا، کبھی ان کے ہمراہ دسترخوان پر، کبھی ان کے بغلگیر ہو کر بیٹھنے کا، کبھی حیدرآباد اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھا تو وہ کرم فرماتے، حاضر ہو جاتے، اور جب گفتگو ہوتی، لازم ہے کہ عارف جب بولتا ہے، لازم ہے کہ عارف بمانے بزرگ، یہاں لفظ عارف نگر سے عارف نہیں، عارف بمانے بزرگ، کہ عارف جب بولتا ہے تو گفتگو بھلے ہی جہاں کی ہو مگر بزرگی ٹپکتی ہے۔ تو جب کلام کرتے تھے عرفان بابا علیہ رحمہ تو گفتگو خیر و عافیت کی ہوتی تھی، مگر جب اس میں غرق ہونے کی کوشش کیا جاتا تو ایسا لگتا کہ نوازش ہو رہی ہے رحمت و انوار کے دولت کی۔ بڑا سادہ حکم ہے نا، جو اہل جب تم طریقت کا راہ اختیار کرو، جب منازل سلوک میں اپنے قدموں کو رکھ کر چلنا شروع کرو تو مزاج کو بھی سادہ بنا لو، ذہن کو بھی سادہ بنا لو، قلب کو بھی سادہ بنا لو، دل کو بھی سادہ بنا لو۔ یہ ساری خصوصیات کا مالک عرفان بابا۔ چل رہا ہے تو سادہ سادہ، مگر قلب حضی کو جھانک کر دیکھو تو نور نہ لگے، کیونکہ نور والے سے تعلق تھا نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ ازلی نور ہے، وہ ازلی نور ہے، اور ایسا ازلی نور کہ جس کے کرم سے نہ جانے کتنے ازلی نور والے ہوئے۔ اللہ، تو آج یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے کہ پھر انہوں نے اپنے قدموں میں، اپنی بارگاہ میں، اپنے دادا کی بارگاہ میں، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں، اس آیت صابریہ میں مجھ خاکسار کو بلا کر کے اس دولت عظمیٰ سے مالا مال کر رہے ہیں، جو کہیں بھی جب کوئی جائے کسی ولی کی بارگاہ میں تو لازم ہے کہ وہ خالی نہیں آتا ہے، جھولی بھر کے لاتا ہے۔ اور ان کے جگر گوشے لخت جگر جناب ہاشمی بابا، اکثر جب ہم تینوں ہمراہ یعنی طلاقہ نفر سے اشخاص، تین شخص، اسرو پیدر، باپ اور بیٹا اور خادم ہی، یہ خادم جب ہمراہ بیٹھتا تو وہ کیفیات کی گفتگو ہوتی، اور وہ کیفیات کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جس میں تعلیمات سالکین ہوا کرتی، تعلیمات سالکین ہوا کرتی، اور وہ تعلیمات سالکین کہ جس سے تمہارے دلوں کی تاریکیاں دور ہو اور تمہارے قلب کو اتنا صاف کر دیا جائے، مصفی کر دیا جائے کہ جب تم اپنی گردن جھکا کر کے دیکھو تو اپنے یار کی تصویر پاؤ، اور تصویریں یار ہی نہیں بسبقہ شیخ محترم اپنے قلب کو نوری پاؤ، قلب تاریخ، وہ چیزیں پائی جاتی تھی ان میں جنہیں عرفان بابا علیہ رحمہ کہتے ہیں۔ یہ میں صداقت بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کرسی پر بٹھایا ہے تو میں یوں ہی بیان کر رہا ہوں، نا، میرے کچھ مریدین میرے ہمراہ ہیں، میں ان سے اکثر آنے میں اور جانے میں دونوں اعتبار سے کہا کرتا تھا کہ یار شہر حیدرآباد میں نے مشائخین تو دیکھے، اور قرب و جوار میں بھی میں پھرتا رہتا ہوں، پورے ملک گیر دورہ رہتا ہے، لیکن سادہ سادہ ولی اگر دیکھنا ہے تو عارف نگر چلے جاؤ، عرفان کی شکل کو دیکھ لو اس دورے حاضرہ میں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے بیچ ظاہر میں نہیں، آج ہمارے بیچ ظاہر میں نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ مرید کا یقین صادق یوں ہونا چاہیے کہ الشیخ موجود،
الشیخ موجود حیات ظاہرہ میں ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ دیکھ سکیں وہ کہاں پر بیٹھے، لیکن یہ یقین کامل ہے ہم اہل نسبت کو کہ وہ موجود ہیں اور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نشست کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ درود پاک پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آتے ہیں لفظ فاذکرونی اذکرکم۔ یہ تو اس چیز کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جس چیز کی دولت کو رکھ کر کے اس بنجر زمین کو سبز و شاداب کیا، جس چیز کو رکھ کر اس خطے کو جو بنجرات میں سے تھا اس کو سبز و شاداب ہرا بھرا کیا۔ اب فاذکرونی اذکرکم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر فاذکرونی اذکرکم سے ان کا تعلق نہ ہوتا تو یہ خطہ بنجر کا بنجر ہی رہتا، یہ خطہ بنجر کا بنجر ہی رہتا۔ ارے بھائی صاحب مزار جو ان کے عارف بابا کے، جو عرفان بابا کے، جو دادا حضور آرام فرما، اگر اس دور حاضرہ میں قدم رنجہ نہ فرماتے تو یہ علاقہ بنجر ہی رہتا نا۔ لیکن جب تسبیح فاذکرونی اذکرکم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کو لے کر کے اس جگہ پر نشست کی تو پتہ یہ چلا یہ بنجر تھا، رفتہ رفتہ سبز و شاداب ہونے لگا، رفتہ رفتہ ہرا بھرا ہونے لگا۔ اور یہ اس بات کی تصدیق ہے، اس بات کی شہادت ہے، یہ تمام کلاه صابریہ اپنے سروں پر رکھ کر کے یہ وہی تو سبز و شاداب کی ہے جو موجود ہے۔ کوئی عرفان کی نسبت بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کی نسبت بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کے کلام کو پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی یاد میں ہے، مگر یہاں دیکھو تو صابری ذکر ہے، وہاں دیکھو تو صابری فریدی ذکر ہے، وہاں دیکھو تو قطبی ذکر ہے، وہاں دیکھو تو معینی ذکر ہے۔ تو اگر یہ قدم رنجہ نہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم کی تسبیح کے دانوں کو یہاں بیٹھ کر کے نہ پڑھتے نہ کرتے تو آج یہ جگہ ویسا کا ویسا ہی رہتا جیسا ان کے آنے سے پہلے تھا۔ لیکن جب یہاں پر آ کر کے انہوں نے اس چیز کو اپنایا تو جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ جو ازل میں رب نے کہا اپنے محبوب سے، اے محبوب جس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی اگر پہاڑ پر بیٹھا ہوگا تو جنت کا نظارہ وہاں پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علاقہ پہاڑ ہی تھا، جبل ہی تھا، بنجرات میں سے تھا، ویران تھا، آبادیاں نہ تھی، آباد نہ تھا۔ لیکن کہا گیا ہے نا جب اہل تصوف، جب اللہ کا ولی، جب اللہ کے نبی کی محبت کی دولت کو لے کر کے اور غلامی مصطفیٰ کا تمغہ گلے میں ڈال کر کے جب صحرا میں نکلتا ہے اور جب وہاں پر قدم رنجہ ہو کر کے مجلس کر لیتا ہے، نشست کر لیتا ہے، اور جب تکرارے فاذکرونی اذکرکم کر لیتا ہے تو پتہ یہ چلا پیڑوں پتیاں بھی تسبیح خدا کرنے لگتی ہیں، پیڑوں پتیاں بھی تسبیح خدا کرنے لگتی ہے۔ اس لیے کہ رب نے کہا ہے مانا کہ تم پودے ہو، مانا کہ تم پیڑ ہو، مانا کہ تم پیڑوں میں یہ پتیاں ہیں، لیکن تم کو واقف ہونا چاہیے اس شے کا ذکر کر رہا ہے، اس شے کا ذکر کر رہا ہے جس کے صدقے میں تمہارا وجود ہے۔ لہٰذا جب یہ میرا بندہ خاص میرے محبوب کی محبت میں میرے نام کی فاذکرونی اذکرکم کی تکرار کر رہا ہے تو اے پیڑ پتیوں تم بھی ہلنا ڈلنا شروع کر دو تاکہ لوگ کہیں یہ بھی محبت رسول اللہ میں جھوم رہے ہیں۔ اللہ ہوگا۔ خطہ پہاڑ تھا، دھیرے دھیرے ٹوٹتا گیا، راستے بنتے گئے، محفل خانہ بنا، سما خانہ بنا، صاحب مزار کا روضہ بنا، لنگر خانہ بنا، اور اللہ کی وہ عبادت گاہ جسے بیت اللہ ھذا مسجد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صاحب مزار کی ہی وہ تکرار تھی لفظ فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتا اے بندے تو میرا ذکر کر، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اللہ اکبر۔ جب قیام اللیل، نصف لیل،
आधी रात जब अहले जहां, जब दुनियादार गफलत की नींद लेकर बिस्तर इस्तराहत पर आराम पजीर होता है, तब मर्द मुजाहिद बेदारी की हालत में हाथ में लेकर के तस्बीह और मुसल्ले को बिछा करके और बैठ जाता है जिक्र खुदाबंदी, अल्लाह के जिक्र की तस्बीह और तहलील को अपनी ग़िज़ा बना लेता है। फिर ज़मीन भी झूमने लगती है, आसमां भी झूमने लगता है और मलाइका उसको देख देख के रश्क करने लगते हैं और अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में कहने लगते हैं, ए अल्लाह, ये वो बंदा है जहां ना आबादी है ना आबादियां, जहां ना आबादी है ना आबादियां, जहां ना लोग हैं ना वहां पर कोई ऐसी बाशिंदे, लेकिन तेरी तस्बीह में लगा हुआ है, तेरे जिक्र में लगा हुआ है। तो रब्बे कदीर कहता है, फरिश्तों, तुम्हें पता नहीं ये बंदा मेरा आम नहीं खास है, ये बंदा मेरा आम नहीं खास है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, क्या बंदों की भी कोई किस्म होती है? तो रब ने कहा, ए बंदो, ए फरिश्तों, हाँ, बंदों की भी दो किस्में होती हैं, एक आम बंदगान होते हैं, एक खास बंदगान होते हैं। आम वो जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और खास वो कि जिनके लिए मैंने कहा कि वला खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उन्होंने अपने को इबादत के अंदर लगा रखा, दुनिया में रह करके दुनियावी जिंदगी तो गुजार रहे हैं, मगर जो उनकी बंदगी है उसके अंदर अपने को मुस्तग़रक़ किए हुए हैं और इस तरह से मुस्तग़रक़ किए हुए हैं कि जब गौर दूसरे करते हैं अहले नजर तो उनको आलमे इस्तिग़राक़ में पाते हैं। और इस्तिग़राक़ की कौन सी दुनिया? हुब्बे मुस्तफ़ा के इस्तिग़राक़, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में डूब रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नूरानियत के सदक़े तुफ़ैल में आरिफ नगर में वो नूर आया, इरफान बाबा के दादा की शक्ल में, इरफान बाबा के बाबा की शक्ल में, फिर इरफान बाबा की शक्ल में। आज उनका नूरे नजर हाशमी बैठा है, वो भी नूरी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर बाबा नूरी है, नूर की दौलत लेकर के यहाँ पर बिछा रहा है और बांट रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला साबिरिया नूरी दौलत से जो है अवामुन्नास आती रहेगी, जाती रहेगी और मालामाल होती रहेगी, तो उसकी बदौलत उसके बेटे ने नूरी दौलत का अंबार लगा करके अवामुन्नास में तकसीम किया। बाद इरफान बाबा की शक्ल में ये नूरी दौलत की तकसीम हुई। आज इस दायरे फानी में हयात ज़ाहिरा में वो शख्स नहीं है, लेकिन अपने जिगर गोशे को छोड़ कर के गया है इस दायरे फानी से कि ऐ मेरे मुरीदीन, ऐ मेरे मुतक़िदीन, ऐ मेरे मुतबस्सिरीन, ऐ मेरे मुहिब्बीन, ऐ मेरे पीर भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी को अपने वालिदैन के फरमादार के मुताबिक गुजारी है। मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारी है कि जैसा हमारे दादा ने तालीम दिया था, हमारे वालिद गिरामी ने तालीम दी थी, वो तालीम मैं अपने बाप बच्चे जो है हाशमी को दे के जा रहा हूं। आज जाहिर में नहीं है, लेकिन फैला के पैर सोता है अल्लाह का फकीर, फैला के पैर सोता है अल्लाह का फकीर और दहशत से जागते हैं तमंगर तमाम रात। अल्लाह अकबर। वो जात है इरफान बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान की। आज वो हयात ज़ाहिरा में नहीं, लेकिन जिलानी आज फिर भी उनकी मोहब्बत में कहीं से कहीं आकर के आज उनके जिगर गोशे के शाना बशाना होकर के बैठा कि ना, जिसकी मोहब्बत को पा करके मैं कन्नौज खान का, अजमेर मुअल्ला खान का वो बारगाह जिसे सैयद बुरहानुद्दीन कत्ताल बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये नाम इस बुनियाद पर मैं नहीं ले रहा हूं कि लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें ना, जो वाकिफ नहीं है, जो शनासाई जिनमें नहीं है, जो मुझसे रोशनास नहीं है, इस तहत मैं बयान कर रहा हूं कि वो अहले नजर जात थी, वो अहले नजर जात थी। माना कि हम कुछ नहीं, लेकिन चूंकि नसब हमारी रगों में जो खून है वो खानवादा तत्तालिया का है। तो जब इरफान बाबा से मैंने अर्ज किया कि बाबा मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, तो मुस्कुरा करके कहने लगे कि मैं जिलानी को नहीं देख रहा हूं, जिलानी जिसकी नस्ल को लेकर आया है मैं उसे देख रहा हूं। अल्लाह। तो ये वो मोहब्बत की कशिश है कि खानदान तत्तालिया जिनकी मज़ार पाक
جس کے جد حضور سید برہان الدین تطال بخاری پھول گلی اجمیر محلہ ہے، اس بارگاہ کا میں ادنا سا شجرہ نصب لے کر کے آیا ہوں۔ اس نظر کی نظر بازی کا یہ رشتہ ہے کہ تھے بظاہر تو آتا تھا، نہیں ہے بظاہر تو آ رہا ہوں، اور جب تک میری حیات ظاہرہ ہے آتا رہوں گا، اور ان محبوبان الہیہ کے کرم سے اس گناہگار پر نوازش ہو گئی تو اس کے بعد بھی آتا ہی رہوں گا، کیونکہ مانا عارف نہیں ہوں، مانا عارف نہیں ہوں، مگر نسبت تو عارفوں سے ہے۔ مانا عارف نہیں ہوں مگر نسبت تو عارفوں سے ہے۔ رکوع ہمیں نہیں آتا، قیام ہمیں نہیں آتا، سجود ہمیں نہیں آتا، مگر اس خطہ بنجر کو سبز و ساداب کرنے والے اے نور الانام صاحب بتا، تو نے اپنا در مجھے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے روشنی میرے لیے اور کیا۔ مانا بظاہر نہ آ سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے کرم سے پڑھنے کے بعد بھی تیری بارگاہ پہ حاضری ہوگی۔ یہ عرفان بابا کا پیار ہے، والہانہ محبت ہے، ہمارے جگر گوشے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم دونوں گفتگو کر لیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے بیچ وہ نہیں ہے بظاہر، لیکن جب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے تصور شیخ مراقبے کی حالت میں جائیں گے تو یار ہمارا ہمارے سامنے ہوگا، یار ہمارا ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ والسماء والطارق بین الصلب والترائب۔ اب 12 بجے ریڑھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی جس کو کہتے ہیں اچھلتا ہوا، یہ فتح بیان کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، میں فقہا کے جو فرمودات اس سے ہمارا وجود اللہ وجود ظاہرہ، وجود ظاہرہ، باپ کی پیٹھ کی ریڑھ سے جو اچھل کر کے پانی نکلتا ہے اس سے ہمارا نطفہ قرار پاتا ہے۔ یہ قرآن کا 30واں پارہ سورہ والطارق۔ اللہ اکبر۔ لیکن وجود باطنہ جب کسی مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کے دامن کی وابستگی کا میں نے حاصل کیا تو وہاں ہمارا وجود ظاہرہ باپ کے پیٹھ کے ریڑھ کی اچھلتے ہوئے پانی سے برقرار پایا، اور یہاں جب ہم نے لب لگایا ہوا اس کا پیالہ اور جب اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو رب کہہ اٹھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ تیرا وجود ظاہرہ تھا کہ تم نے اپنے باپ کے پیٹھ کی ریڑھ سے اچھلتے ہوئے پانی سے وجود پایا، لیکن اب وجود باطنہ تیرا یہ ہے کہ میرے محبوب بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہہ رہا ہے، اس لیے ان دونوں ہاتھوں پر ید اللہ، اللہ کہا، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو پی اور مرید ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ، یہ وجود باطنہ۔ تو وجود ظاہرہ جس میں ظاہرہ ہوا اور وجود باطنہ ہمارا وہ ہوا جسے نوری کہنے لگے، صابری کہنے لگے، عارفی کہنے لگے، ہاشمی کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا خالص قمر الدین تھے، پتہ یہ چلا خالص قمر الدین تھے، لیکن وجود ظاہرہ کے بعد جب اپنے پیر کے دامن سے وابستہ ہوئے تو وجود باطنہ میں ہمارا داخلہ ہو گیا، پھر ہم قمر الدین اس میں ظاہر والے نہ رہے، واقعی دین کے قمر ہو گئے، واقعی دین کے قمر ہو گئے۔ اور جب دین کا قمر رب نے اور رب کے محبوب نے بنا دیا پیر کے صدقے میں، پھر ہاشمی ہو گئے، صابری ہو گئے، اور پھر کیا ہوئے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، پھر کیا ہوئے؟ اس بات کی دلیل ہے اگر کچھ نہ ہوتے تو کلاہ صابریہ لگا کر یہاں بیٹھ کے عرفان کون کرتا؟ کچھ ہوئے تو آج ہم جیسے سب بیٹھے ہیں، عرفان بابا زندہ باد، عرفان بابا کی گل پوشی،
عرفان بابا کی چادر پوشی، عرفان بابا کے ہاں صندل، عرفان کے بابا کے ہاں چادر، عرفان بابا کے ہاں پھول و ہار. کس لیے؟ اللہ کا محبوب بندہ ہے نا، جبھی تو چادر پیش کر رہے ہو. ہما شما کے ہاں چادریں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ نہیں کی جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے تو کہتا بیٹی تم سے معطر کر دو، نبی کی پسندیدہ چیز ہے. گلاب کے پھولوں سے مزار پاک کو اڑا دو، کیونکہ نبی کے جسم اطہر کے پسینے کا وجود ہے. آج بحمدہ تعالی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور کے صدقے طفیل میں کہ آج ہم اور آپ ایسے شخص کے عرس پاک میں حاضری سے شفیعت ہیں. اور لفظ ثواب ایک عام ہے کہ ثواب کے مستحق یار باز ہوتے ہیں. یہ ائمہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ اچھا کرو گے تو ثواب کے مستحق بنو گے. عرس میں گئے ثواب کے مستحق بنے، میلاد پاک میں حاضری دی ثواب کے مستحق بنے. مگر جو یار باز ہوتے ہیں، جو یار باز ہوتے ہیں یعنی پیر پرست ہوتے ہیں، جو ہمیشہ چاہتے ہیں یا میرے شیخ یہ میرا سر اور تیرا قدم ہمیشہ ہمیش رہے، وہ لفظ ثواب پر نہیں جاتے ہیں. زندگی ختم ہو تو یار کے قدموں پہ ختم، زندگی ختم ہو تو مرشد کے قدموں میں ہو. اور زندگی وہ ہے یار کی محفل میں بیٹھ کر حاضری دے رہا ہوں. زندگی وہ ہے کہ یار کی مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اس کے خطے میں اس کی مجلس میں حاضری دے رہا ہوں. یہ زندگی ہے. اور اس سے دور چلا جانا، اس سے دور ہو جانا، اس سے دور رہنا، یہ زندگی نہیں موت. یہ زندگی نہیں موت ہے. کہتے نہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یار جن کے قریب ہوتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یار جن کے قریب ہوتے ہیں. یاری اختیار کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یاری اختیار کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور جس نے یاری نہیں اختیار کی وہ جہاں تھے اس سے بھی اور دور چلے. اسی لیے کہا ہے کہ حب شیخ، پیر کی محبت ایمان کی پختگی ہے. اہل صفا کا یہ فرمان ہے، اصحاب صفا اہل صفا کا فرمان ہے کہ نبی کی محبت ایمان کی پختگی ہے. یہ اس تعلیمات سے آیا. تصوف ہے کیا؟ تصوف ہے کیا؟ اصحاب صفا کی صفات کا نام تصوف ہے. صفت صحابہ کا نام تصوف، صفت صحابہ کا نام تصوف ہے. اور صفت صحابہ کون؟ جو اصحاب صفا، اس سے یہ تصوف ہے. لفظ صوفی، حق صوفی، اللہ حق صاحب، اللہ کیسے کیسے معاملات بنتے ہیں. لیکن ہمارے دلوں میں جب مرشد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسألک شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. اب جب کسی بزرگ کی عرس ہو، جب کسی بزرگ کا عرس ہو، جب کسی ایسے خلیفہ کا، خلافت تو بہت ہے لیکن جب کسی ایسے خلیفہ کا عرس ہو جس کے اندر خلافت پانے کے بعد وہ ساری باتیں، ساری چیزیں پائی جاتی ہوں جس کے لیے حکم ہے، جس کے لیے تعلیمات کے لیے وہ فرمودات ہیں، ان کے غوث و خواجہ کے، فرید و صابر کے، نظام و کتب کے، اس کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو حصہ لینا چاہیے. حصے سے مراد یہاں پر میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ لا کر کے نثار کر دیں روپے پیسے.
نہ، ہمیں اس عرص پاک میں پہنچ کر کے شامل ہونا چاہیے کہ یہ سلسلے صابریہ کے چشم و چراغ کا عرص ہے، جسے سورت عرفان بالا کہتے ہیں، جسے حافظ سید قمر الدین کہتے ہیں، یہ اس کا عرص ہے۔ اور بیٹھ کر کے ہم جیسا جیلانی قنوج کی دھرتی پر یا بمبئی کی سرزمین پر یا اجمیر معلیٰ میں بیٹھ کر کے اپنے مریدوں سے غوث شریف صاحب کہاں جائیں گے یار، وہاں کیا ہے عرس کا معاملہ، ایسا کیسا ویسا کیسا، نہ، لفظ عرس کا معنی کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب اپنے ایسے کسی بندے کی منائی جاتی ہے اس طرح سے جیسے کہ لفظ عید ہو۔ یہ مسرت بھرا دن ہے، یہ مسرت، حاضر یوم، یہ دن مسرت بھرا ہے، حاضر لیل، یہ رات خوشی بھری ہے، اس لیے کہ اس دن میں ذکر اس بندے کا ہوتا ہے جس نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے اذکار کو اپنایا، اللہ کے ذکر کو اپنایا، اللہ کے عبادات کو اپنایا، زندگی کو تقوی کے مطابق گزاری، زندگی کو پرہیزگاری کے مطابق گزاری۔ تنگ دستی اس میں بہت آتی ہے، تصوف میں، سالکین میں، اہل رزق میں تنگ دستی بہت آتی ہے، مگر تنگ دستی سے ہمیں بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ اقوال ذری ہے مولا کائنات کا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم صراط مستقیم پر گامزن ہو اور انعمت علیہم تمہارے نزدیک ہو، باوجود اس کے پھر بھی فاقہ کشی ہو، تنگ دستی ہو، جیب خالی ہو، پریشانی کا عالم ہو، ضرورت ابھی ہے، پوری نہ ہونے کی امید دکھائی پڑ رہی ہو، تو سمجھ لو قرب خدا بندی تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے قریب تم ہو رہے ہو۔ اسی لیے تو کہا ہے اگر تخت پر تجھے بٹھایا جائے تو ٹھوکر تخت کو مارنا اور فرش کو اختیار کرنا، کیونکہ فرش پر بیٹھ کر کے نور خدا حاصل ہوگا، تخت پر بیٹھ کر کے تجھے نور خدا سے دور کر دیا جائے۔ یہ بزرگان دین اس دنیا میں آنے کے بعد جس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، جس کی نسبت لے کر کے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور جو حضرات نہیں موجود ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی مریدین میں ہوتا چینے گوئیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ ایسے عرفان بابا علامہ کے پیر بھائی ہوں، یا مرید بھی کچھ ایسے کم علم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ شعور دے ان کو ان کے پیر کے صدقے میں۔ ہمیں تو فخر سے سر کو اونچا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پیر بھائی کا عرس ہے، سر کے بل چلیں گے، کیونکہ یہ صابر کلیری کا نام ہے۔ اس پہاڑی پر بیٹھ کر کے اس نے اپنے باپ دادا کے خانقاہ کو آباد کیا ہے، جہاں پر لوگ حیدرآباد سے یہاں تک آنے میں سوچتے تھے جاؤں کہ نہ جاؤں، وہ آدمی شہر نہیں، گاؤں کے ان گلیاروں میں بیٹھ کر کے کہ نہ دادا تیرے در کو نہ چھوڑوں گا، بابا تیرے در کو نہ چھوڑوں گا، تو تمغہ توشہ صابر کلیری کا لایا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں، یہ تو نوری توشہ ہے، یہ تو نوری توشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس ذات کا عرس، اور اس ذات کے عرس میں اگر جیلانی جیسا احمق چون چون کی باتیں کرے تو اس سے بڑا احمق ہی نہیں، خدا کے نزدیک وہ خدا کے خدائی میں اس کا شمار اچھوں میں نہ ہوگا۔ یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ان کتابوں کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں جو بزرگان سلف نے تصوف پر مبنی تصانیف لکھی ہیں کہ یارو ناز کیا کرو اہل اللہ کے عرس کا، یارو ناز کیا کرو اہل اللہ کے عرس کا، چاہے تم سلسلے میں ہو یا سلسلے سے دور ہو، چاہے تم سلسلے میں ہو یا سلسلے سے دور ہو، چاہے تم اس کے دامن سے وابستہ ہو یا اس کے دامن کی وابستگی سے دور ہو، چاہے تم اس کے مرید ہو یا
پیر بھائی ہو، چاہے تم اس کے معتقد ہو یا محب ہو، چاہے تمہارا شمار متوسلین میں ہو، اس لیے کہ جب اس کے عرس پہ رب خوش ہو رہا ہو، رب کے محبوب خوش ہو رہے ہو، رب کے ملائکہ خوش رہے ہو، اور شاخ صابریہ گروہ صابریہ کا جب امام خوش رہا ہو تو پھر تمہیں کس بات کی تکلیف ہو گئی؟ آج اس لاڈلے کے عرس میں آپ ہی موجود نہیں ہیں، ہم جیسے ناہر موجود نہیں ہیں، زندگی بھر جس نے یا صابر کیا وہ خود بولے، جس نے زندگی بھر آنکھیں کھولی اپنے ماں کی گود میں تو ماں نے گھوٹی میں پلا دیا عرفان، کہے حق صابر یا صابر۔ تو جس کو ماں گھوٹی میں پلا گئی ہو تو پھر وہ جیسے جیسے پروان چڑھے گا، جیسے جیسے وہ عمر میں اضافہ ہوگا تو گھوٹی میں جسے حق صابر یا صابر دیا گیا ہو وہ کیوں کر بچپنے میں، جوانی میں، عمر آخر میں پھر کار صابر سے اپنے کو دور کیسے کرے گا؟ وہ تو جیسے ہوش مند ہوگا تو اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ دے کر کہے گا ناز ہے اے ماں تیرے قدموں پر مجھے کہ تیرے جیسا مجھے بطن ملا، جس بطن سے میں نے تولد لیا دنیا میں، اور مجھے تو نے اپنے ہاتھوں سے صابری گھٹی پلا کر کے غلام صابر پاک بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آج ایسی ذات کا عرس ہو اور اس میں ہم جیسوں کی شمولیت نہ ہو، ہم جیسوں کی حاضری نہ ہو، ہم جیسے مسرت و شادمانی سے باغ نہ ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے قلب میں تاریکی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اندھیرا ہے۔ ہم اس صابری گھٹی سے دور رہ گئے جس صابری گھٹی کو پی کر کے قمر الدین عرفان ہو گیا، جس صابری گھٹی کو پی کر کے قمر الدین عرفان ہو گیا۔ اگرچہ اس سے دور نہ ہوتے تو یہ جگمگاہٹ کو دیکھ کر کے باغ دل ہوتا اور ناز کرتے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا پیر مجھے ملا، ایسا پیر بھائی مجھے ملا جس نے عارف نگر کو آباد کرنے کے لیے اپنے باپ داداؤں کے در کو نہ چھوڑا، زندگی وقف کر دی اور خود کی وقف نہ کی، بلکہ کہہ گیا اپنے لاڈلے سے کہ مرنا عارف نگر، جینا عارف نگر۔ زندگی کا آخری سانس اپنے باپ داداؤں کے نقوش قدسیہ پہ چڑھ کر مشن صابریہ کو زندہ رکھنا، فاتح کشی آئے گلے لگا لینا، مگر ان اولیاء کاملین کے دروں کو چھوڑنا نہیں۔ بلند ہوتی رہے آواز، چاہے مسجد کے میناروں کا مسئلہ ہو، چاہے میری بارگاہ کا مسئلہ ہو، چاہے میرے باپ دادا کی درگاہ کا مسئلہ ہو، مگر آواز آنی چاہیے، آتی رہے، تیز سے ہی نہیں تیری نسل سے، حق صابر یا صابر، حق صابر یا صابر، تب مزہ آئے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ پھر رب کہے گا میں کیوں اے فرشتوں اپنے ان بندوں کو یاد کروں جن بندوں نے دن گزار رہے ہیں مگر اللہ 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 اللہ، رات گزار رہے ہیں مگر اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی بند ہو زبان دوسری بات کر رہی ہے مگر دل اللہ 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 اکبر۔ صابری ہی تو ہے جس نے بے نیازی کی تکرار اتنی کی کہ اللہ اکبر نظر بھر کے دیکھیں تو خاک ہو جائے، بے نیازی کی تکرار اتنی کی کہ نظر بھر کے دیکھیں تو خاک ہو جائے۔ اللہ الصمد کی تکرار سب کے بس کی بات ہے۔ سلسلے چشتیہ میں ایک الگ ہی مقام اصابر کلیری کا ہے، جس نے بے نیازی کی تکرار کی اور رب نے پھر صابر پاک کو وہ مقام دیا، انا بے نیاز، میں ذات خدا ہوں۔ اے علاء الدین، تو نے بے نیازی کی تکرار اس طرح سے کی ہے کہ اے فرشتوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر نظر بھر کے دیکھ لے گا تو علاقے کا علاقہ خاک کے مانند ہو جائے گا،
یہ تو کرم شیخ تھا، یہ تو کرم شیخ تھا فرید الدین گنج شکر کا، ورنہ بے نیازی کی تکرار کے بعد اللہ الصمدی کے بعد اگر لفظ یا محمد مددی بابا فرید نہ کہتے تو جدھر سے صابر کلیری گزرتے علاقے کا علاقہ خاک ہوتا چلا جاتا۔ تو اس مشن کو زندہ کہاں کیا ہے؟ جنگل تھا، پہاڑ تھا، شیر بھالو تھے، اللہ اکبر۔ آج انہوں نے زندہ کیا تو آج ہم سب زندہ ہیں، انہوں نے زندہ کیا تو آج ہم سب زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ کرتے تو نہ آپ آ سکتے، نہ یہ آ سکتے، نہ وہ آ سکتے، نہ یہ آ سکتے، نہ آپ آ سکتے۔ یہاں کون آتا تھا جب کوئی نہیں آتا تھا؟ تو ان کے دادا حضور آ گئے۔ جب کوئی نہیں آتا تھا تو اولاد ہوئی، وہ بھی یہی رہ گئی۔ جب کوئی نہیں آتا تھا عرفان بابا بھی رہ گئے، آج ان کا جگر گوشہ ہے، نسلیں چلتی رہیں۔ اللہ والے جو ہیں اکثر ان جگہوں کو آباد کرتے ہیں جن جگہوں پر اہل جہاں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پھولوں پہ چلنا مولویوں کا کام ہے، پھولوں پہ چلنا علماء سو کا کام ہے، کانٹوں پہ چلنا علماء حقہ کا کام ہے، اور یہ علماء حقہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علوم ظاہرہ کے ساتھ جو علوم باطنہ سے مالا مال ہے۔ اس کے باوجود پھول تم لے لو، کانٹے ہمیں دے دو۔ ہم کو رب نے اتنا دیا ہے کہ پھر ان کانٹوں کو ہم پانی دے دے گی، پھر ان کو گلدستہ بنا دے۔ ہم سب کانٹے ہی تو تھے، ہم سب کانٹے ہی تو تھے، مگر عرفانی پانی جب ہم پر پڑا تو ہم کانٹے نہ رہے، کیونکہ نسبت گلدستے والے سے ہو گئی تو ہم بھی پھول صابری ہو گئے، ہم بھی پھول صابری ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے یار بازی، یہ ہوتی ہے یاری، یہ ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیکم، یہ ہوتا ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یہ ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ حسنی اور حسینی؟ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ حسنی اور حسینی؟ اے اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا میں گھومو اے صدیق، ساری دنیا میں گھومو اے عمر، ساری دنیا میں گھومو اے عثمان، ساری دنیا میں گھومو اے علی، مگر ہمارے چہیتوں جیسا کوئی چہیتا نہ ہوگا۔ ہمارے چہیتوں میں سے اور کوئی چہیتا نہ ہوگا۔ صدیق اکبر سرکار کھڑے ہو گئے، عمر فاروق اعظم سرکار کھڑے ہو گئے، مولا کائنات سرکار کھڑے ہو گئے، عثمان غنی خلفائے راشدین کھڑے ہو گئے، دست بستہ سرخم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نہ سمجھے، ہم نہ سمجھے کہ اے صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، سارے عالم میں گھومو، زمین میں گھومو، زمان میں گھومو، مکی میں گھومو، مکہ میں گھومو، فرش میں گھومو، عرش میں گھومو، تحت الثری میں جاؤ، عرش معلیٰ پہ جاؤ، کسی بھی طرف میں جاؤ، لیکن میرے ان چہیتوں جیسا کوئی چہیتا نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے، ان حضرات نے عرض کیا، کہا ہاں میرے وہ چہیتے ہیں جن کو حسن کہتے ہیں، جن کو حسین کہتے ہیں، جن کو حسن علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ تمام چہیتوں میں یہ تو میرے ایسے چہیتے ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، اور قیامت تک ان کا کوئی ثانی نہ ہوگا، نہ زمین میں ہوگا، نہ زمان میں ہوگا، نہ فرش پہ ہوگا، نہ عرش پہ ہوگا۔ ان چہیتوں سے اتنے چہیتے پیدا ہوں گے کہ زمین آس کرے گی، زمان آس کرے گا، مکی ناس کرے گا، مکان ناس کرے گا۔ آج وہی چہیتے مصطفیٰ کے، وہی گھرانہ حسنی قمری ہے، حسینی قمری، جسے شکل عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ، تو اب سوچئے کہ جن کا تعلق ان چہیتوں سے ہو،
جن کا تعلق ان چہیتوں سے ہو جن چہیتوں کے بارے میں آتا فرمائے صدیق ان چہیتوں جیسا کوئی چہیتا نہیں، اور ان چہیتوں سے یہ چہیتے چلے تو پھر ایسے چہیتوں کا مجمع لگے گا، ایسے چہیتوں کا مجمع لگے گا ہی۔ نادان ہے وہ جو ان چہیتوں کی محفل سے دور ہے، نادان ہے وہ جو ان چہیتوں کی محفل سے دور ہیں، سر کو خم کرتے ہوئے دست پستہ خوش خرم مسرت و شادمانی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کندھا ایسے کندھا ملا کر ایسی محفل میں مجلس کو اختیار کرتے ہوئے گل پوشی، چادر پوشی، عطر کا چھڑکاؤ، ذکر کا، اذکار کا، اللہ درود کا، آیات قرآنیہ کا جو بھی آتا سب پڑھتے، یہ بھی خوش ہوتے، اور ان کے جو اکابرین ہیں جو سب کے چہیتے ہیں ان سے بڑا کوئی چہیتا نہیں، وہ خوش ہوتے۔ آج ان تمام چہیتوں سے وہ دور ہیں، چاہے عرفان بابا کے مرید ہوں یا پیر ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ کرے اس محفل میں اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، بیٹا باپ دادا سب کا عرفان آپ لوگوں کو ملے، سرکار سامنے بحق کے صدقے طفیل میں اور ہم جیسے نااہل گناہگار بدکار سیاکار زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریباً بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جابیرہ ذلت فتو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ آپ کا صدقہ ہے، آپ کے صدقے میں یہ صدقہ ہے، اور ان کے صدقے میں یہ صدقہ ہے، اور ان صدقوں میں اتنا صدقہ ہو جائے کہ مروں تو تمہاری محبت میں جیو تو جب میرا لاشا اٹھے تو کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، مگر میرے لاشے سے صرف ایک ہی آواز آئے، حق صابر یا صابر، حق صابر یا صابر، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسلام توبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہیں، اب دعا آپ مانگ لیجیے، میری مرضی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ثبت اقدامنا اهدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک رضاک والجنة واعوذ بک من غضبک والنار، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، بركة الله تعالى في المريدين والمعتقدين والمتوسلين والمحبين، سلسلة صابرية، سلسلة عارفية، سلسلة عرفانية، خيره وشره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أسألك الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ إلهي بحق بني فاطمة بلغوا لإيمان قلم فاطمة اگر دعوت الرکنی لقبول منو دست دامان آل رسول، الحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔